اسٹوڈنٹس ویلکم ٹو ویک نمبر 9 ویڈیو نمبر 3. ہم ای آر پی کی امپلیمنٹیشن میتھڈالوجیز پڑھ رہے تھے اینڈ دیز آر ریپڈ امپلیمنٹیشن میتھڈالوجی. اچھا ہمارے پاس ایک اور ہمارے پاس ایک میتھڈالوجی اینڈ اٹ از کالڈ فاسٹ ٹریک. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس ڈیلائٹ اینڈ ٹوچ ہمارے پاس ایل ایل پی ہے, لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارے پاس کنسلٹنگ فرمز ہوتی ہیں ان میں. اچھا یہاں پر بھی ہمارے پاس یہ ایک ایکسلریٹڈ میکانزم پرووائڈ کرتے ہیں یا میتھڈالوجی پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پر ہم ای آر پی کی فاسٹ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں ان سائڈ دا آرگنائزیشن. اچھا جی, یہاں پر ہمارے پاس کچھ فیزز ہیں, ہم نے ان فیزز کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ان فیزز میں ہم ون بائی ون ان کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمیں کلیئرلی پتہ چل سکیں. اچھا جی, تو ہمارے پاس اس میں نمبر آف فیزز ہیں, 5 اسٹیجز ہیں. اچھا سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے اسکوپنگ اینڈ پلاننگ. یہاں پر ہمارے پاس کلیئرلی ہم بتاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پروجیکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, یعنی ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں, اسے بیان کر سکتے ہیں, اور اس کا اسکوپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اسکوپ ہمارے پاس چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ان میں کس چیز کو ٹارگیٹ کریں گے, کتنا ہمارے پاس وسیع اسکوپ ہے یا اس میں اسمال اسکوپ ہے. اٹ ڈپینڈس کہ ہم کتنے ماڈیولس ایکوائر کر رہے ہیں. ان ماڈیولس کو یا ہم آسان الفاظ میں بات کرتے ہیں کہ جی ہم کتنی آرگنائزیشن کے ڈپارٹمنٹس کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو ای آر پی پہ لا رہے ہیں. آئیڈیلی اسپیکنگ تمام ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس اس میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں, لیکن اب اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم کچھ فنکشنل ماڈیولس ہم بعد میں بھی ایکوائر کر سکتے ہیں. تو جب ہم امپلیمنٹیشن فیز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اسکوپ کیا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے, یہاں پر ہمارے پاس پروجیکٹ کی جو پلاننگ ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں پر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اچھا ویژننگ اینڈ ٹارگیٹ جو ہے دیٹ از دا سیکنڈ اسٹیج, اور اس میں ہمارے پاس ہم نے انالائز کرنا ہوتا ہے, چیزوں کو اسیس کرنا ہوتا ہے کہ ہماری ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ہمارے پاس جو یہاں پر ویژن ہوتے ہیں, ٹارگیٹس, یعنی ہم جو ہے وہ ہم یہاں پر آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ویژن اینڈ ٹارگیٹس ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آبجیکٹیوز ہیں اور کیا ہمارے پاس گولز ہیں اور ہم نے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے. ایز اس ماڈلنگ کی ہوتی ہے کہ سم ٹائمس ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ای آر پی نے ہمیں جو سلوشن پرووائڈ کیا ہے اس کو ہم ایز اٹ از کیا کر لیں, امپلیمنٹ کر لیں اور ہمارے پاس ہمارا کام چلتا رہے. دین وی ہیو ری ڈیزائن. ری ڈیزائن میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے, ہمارے پاس ٹو بی ماڈلنگ ہوتی ہے کہ جی ہمارے پاس ہم دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں, ری ڈیزائن کرتے ہیں. اور یہاں پر بیسکلی جو ہمارے پاس ویژننگ اینڈ ٹارگیٹ ہے اس میں ہمارے پاس لاجیکل اسٹیپس ہوتے ہیں, اور ری ڈیزائننگ میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں جو ہم نے چینجز کرنی ہوتی ہیں, ہمیں کہتے ہیں اوکے کہ جی ہمارے پاس فیوچر میں جو ماڈلنگ ہوگی یا فیوچر میں جو ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوگا اس میں ہمارے پاس فیوچر مینس دس مینس جو ہمارے پاس ابھی سافٹ ویئر ہم تیار کرنے والے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں, یعنی ڈیزائننگ اسٹیپ سے ہم آگے کی بات کر رہے ہیں. اس میں ہمارے پاس کیسے ہوگا, پھر ہم سافٹ ویئر کی ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ یہاں پر کرتے ہیں. جو ہمارے پاس پھر 4th اسٹیپ آ جاتا ہے, یہاں پر ہم کانفیگریشن کرتے ہیں. کانفیگریشن میں ہمارے پاس کیا آ جاتی ہے, کانفیگریشن میں ہمارے پاس ہم سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں. ہم اس میں پھر ہمیں اس کو انٹیگریٹ کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, جو ہمارے پاس انٹیگریشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اور پھر ہمارے پاس ٹیسٹنگ وغیرہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فائنلی ہمارے پاس ٹیسٹنگ اینڈ ڈیلیورنگ ہوتی ہے, ہمارے پاس انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے, اور پھر ہمارے پاس بزنس اینڈ سسٹم جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جاتا ہے آرگنائزیشن کو, اور وہاں پر امپلیمنٹ کر دیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں جو فاسٹ ٹریک ہے یہاں پر ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں اسکپ ہو گئی ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے اٹ از فاسٹر دین ہم نے جو ایک تو ٹریڈیشنل پڑھی تھی اس سے جو لازمی یہ ہے فاسٹر ہے, اور ہمارے پاس جو ہم نے پڑھی تھی ٹوٹل سلوشن اس سے بھی یہ کافی فاسٹر ہے, کیونکہ اس میں نمبر آف اسٹیپس جو ہیں وہ کافی نمبر آف اسٹیپس تو خیر ایکول ہی ہیں, لیکن اس میں جو ہمارے پاس ٹارگیٹڈ اپروچ ہے وہ زیادہ ہے, جس میں ہم کلیئرلی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیسے ہمارے پاس جو ٹارگیٹس ہیں وہ پورے ہوں گے. تو یہ ہمارے پاس ایک اور ریپڈ اپروچ تھی جسے ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے جی, صحیح ہو گیا. اچھا جی, ہمارے پاس کچھ جو ایریاز ہیں اس فاسٹ ٹریک میں ہم نے وہ دیکھنے. اس میں ہمارے پاس یہ جو ہمارے پاس 5 ایریاز ہیں جن کو ہم اگر دیکھیں غور سے تو ہمارے پاس یہ وہ فنکشنل ایریاز جو پرفارم کریں گے. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے کہا تھا ہمارے پاس آج کے لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ ہم کی جاب ہولڈرس کو بھی دیکھیں گے جو رسپانسبل ہوں گے کچھ کام کرنے کے. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں جی پروجیکٹ مینجمنٹ آ جاتے ہیں. یہاں پر پروجیکٹ مینجمنٹ کے کیا رول ہوتے ہیں, یہ جو ہمارے پاس ٹیم ہوگی اس کے کیا رولس یا ہمارے پاس کیا آبجیکٹیوز ہوں گے وہ دیکھنے ہیں. یہاں پر ان نے تمام پروجیکٹ کو آرگنائز کرنا ہے. رسک مینجمنٹ کو دیکھنا ہے. رسک مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ ہمارے پاس اس پروجیکٹ کو کیا کیا ہمارے پاس خطرات ہیں، اور ان سے اگر لیٹ سے ہمارے پاس کچھ رسک ہیں، ان کو ہم کیسے پراپرلی مینیج کریں. کمیونیکیشن، بجٹنگ اینڈ کوالٹی ایشورنس، یہ ہمارے پاس پورے پروجیکٹ مینجمنٹ کی کچھ رسپانسبلٹیز جو ہوں گی. کمیونیکیشن امنگ آل دا ٹیمز، کی اسٹیک ہولڈرز. بجٹنگ، کتنا ہر پارٹ کو کتنا آپ نے پے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر اسٹیپ پہ کتنی پیمنٹ ہونی چاہیے، یہ ہمارے پاس کیا پروگرس ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اسٹینڈرڈس ہوں گے ان کو بھی دیکھنا ہے. سیکنڈ، جو ہم سے ہماری ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیں، دیٹ از آئی ٹی آرکیٹیکچر، جس میں ہارڈ ویئر اینڈ نیٹورکنگ سلیکشن، انسٹالیشن، آپریشن، ڈیزائن، ڈیولپمنٹ، انسٹالیشن. ڈیزائن ڈیولپمنٹ یہ ہمارے پاس آ جاتی ہے سافٹ ویئر کے لیے، انسٹالیشن بھی اس کے پوائنٹ آف ویو سے آ جاتی ہے. جو اوپر والے ہیں وہ ریلیٹڈ ٹو ہارڈ ورک اینڈ نیٹورکنگ. دین وی ہیو پروسیس اینڈ سسٹم انٹیگریٹی. یہ اگین ٹیکنیکل ہے ہمارے پاس. اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، سیکیورٹی آ جاتی ہے جس سے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں، اور آڈٹ کنٹرول کے ان کیس اف وی وانٹ ٹو سی اینی تھنگ، اینی اسٹیپ، تو ہم اس کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس کچھ اور بھی آڈٹ کے اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں، سیکیورٹی کے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں، ان کا کمپلائنس ان کے مطابق کرنا وہ بھی ضرورت ہے. چینج لیڈرشپ، اگین ہماری آرگنائزیشن میں چینج کو پسند نہیں کیا جاتا. اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ہمیں اسٹیپس لینے پڑیں گے، جس میں ہمارے پاس چینج لیڈرشپ آ جائے گی، لیڈرشپ آ جائے گی، ٹھیک ہے. کمٹمنٹ، آرگنائزیشن، ڈیزائن، چینج ریڈینیس، پالیسیز، پرفارمنس اینڈ میجرمنٹ، ٹھیک ہے. ہمارے پاس یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہوں گی. کمٹمنٹ ہمیں شو کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس کن کن آبجیکٹیوس کے لیے ہم نے حاصل کرنے، آرگنائزیشن میں کیا چینجز آئیں گے، ٹھیک ہے، ہماری کیا پالیسیز ہوں گی، اور جب ہم پرفارمنس چینج کی ود رسپیکٹ ٹو کریں گے، وہ کیسے میجر کریں گے. پھر ٹریننگ اینڈ ڈاکومنٹ آ جاتی ہے، اسسمنٹ آئے گی، ٹریننگ اور جو ہم کریں گے، مینجمنٹ، اینڈ یوزر کیسے رسپونڈ کر رہا ہے، کیا کیا آپریشنز ہیں، ہیلپ ڈیسک کا کیا رول ہے. تو یہ ہمارے پاس وہ کچھ کی ایریاز ہیں جو مل کر کام کریں گے ہمارے پاس فاسٹ ٹریک میتھڈالوجی کو سکسیزفل بنانے کے لیے. آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکسلریٹڈ، ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکسلریٹڈ ایس اے پی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. ایکسلریٹڈ ایس اے پی آپ کو پتہ ہے کہ ایس اے پی ہمارے پاس، جیسے میں نے آپ کہا تھا، یہ وینڈر اسپیسیفک ہوتے ہیں بعض چیزیں. تو ایس اے پی تو آپ کے پاس سسٹم اپلیکیشن اینڈ پروسیسز ہیں جو کمپنی کا نام ہے، اور ایکسلریٹڈ ان کی وہ اپروچ ہے جس کے ذریعے ہمارے پاس یہ کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ریپڈ اپروچ ہے جس کے ذریعے ہم کافی کوئکلی ہم چیزوں کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اوور دا ان سائڈ دا آرگنائزیشن. اچھا، اب اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. اچھا جی، اس میں ہمارے پاس اگین تقریباً ہمارے پاس جی ایگزیکٹلی وی ہیو 5 فیزز. سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتے ہیں پروجیکٹ پریپریشن. پروجیکٹ پریپریشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر تمام چیزوں کو پلان کرتے ہیں، اور ہم اس کو اسیس کرتے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کتنی ریڈی ہے ان تمام چیزوں کے لیے. یہاں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ہے تمام جو ہمارے پاس ڈیسیجن کی میکرز ہیں، یعنی ٹاپ لیول مینجمنٹ جو ہے ہمارے پاس، وہ اس پروجیکٹ کو فلی سپورٹ کر رہی ہے. اس پروجیکٹ کے تمام گولز جو ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں بڑے کلیئر ہونے چاہیے. ہمارے پاس یہاں پر اس پروجیکٹ پریپریشن میں ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو ایفیشینٹ ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہونا چاہیے، یعنی فاسٹ ہونا چاہیے، بیکاز اٹ از اے ریپڈ یعنی ایکسلریٹڈ اپروچ ہے. اور دا فورتھ پوائنٹ از پروجیکٹ پریپریشن میں کہ ہماری جو آرگنائزیشن کے لوگ ہیں وہ چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر یہ تمام چیزیں ہمارے پاس پازیٹیو آنسر دیتی ہے، دین وی موو ٹو دا بزنس بلو پرنٹ. اور بزنس بلو پرنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم ایک پری ڈیفائن ہمارے پاس بزنس پروسیسز جو ہوتے ہیں. میں اپنی آرگنائزیشن، فار ایگزامپل میری XYZ آرگنائزیشن ہے، تو اس میں تمام کام کرنے کے جو پروسیسز ہوں گے ان کو میں دیکھوں گا، ٹھیک ہے. اور اس کو میں دیکھوں گا کہ اس میں بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں، ٹھیک ہے. میرے جو بزنس انجینئر ہوں گے وہ ہر پروسیس کا ایک ڈاکومنٹ بنائیں گے جس میں اس بزنس کے فیوچر ویژنس کیا ہوں گے، آبجیکٹیو ہوں گے، وہ کیا ہوں گے، اور یہ تمام کام کیسے ہوتے ہیں ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم دیکھیں گے. یعنی بزنس بلو پرنٹ کا مطلب ہے کہ ہماری آرگنائزیشن ایکچولی کام کیسے کرتی ہے، اس کا ہمارے پاس ایک لاجیکل ڈائیگرام، اس کے ہر فنکشنل ماڈیول کا، ہر ڈپارٹمنٹ کی ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ کی ہم ڈیزائننگ کر لیں گے بزنس بلو پرنٹ میں، ٹھیک ہو گیا. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ریئلائزیشن. ہم نے ایک ڈیزائن بنایا ہے بزنس بلو پرنٹ میں، اس سے آگے ہم چلیں گے کیونکہ ہمارے پاس اب ہماری آرگنائزیشن کی تمام لاجیکل جو ہمارے پاس ڈائیگرام ہے، ہمارے پاس جو ایک
بلو پرنٹ ہے وہ ہمارے پاس اب آ گیا ہے. تو ہم نے اب ریئلائزیشن جو کرنی ہے. ریئلائزیشن جو ہوتی ہے ہمارے پاس دو چیزوں پہ کنسسٹ کرتی ہے. پہلے تو ہمارے پاس جو ہمارا ای آر پی ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جب ہم ایس اے پی کی بات کر رہے ہیں تو یہ چیز آلریڈی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اس کو ریکانفیگر کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے، ہمارے پاس جب بزنس بلو پرنٹ میں تمام چیزیں آ گئی تو ریئلائزیشن میں فرسٹ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے، جو ہم نے ڈپارٹمنٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں ان کے جو فنکشنل ماڈیولز ہوں گے ان کو ان فنکشنل پروسیسز کے مطابق، دس از دا فرسٹ اسٹیپ، اس کے مطابق اسے کانفیگر کریں گے. اور کانفیگر کرنے کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں ہم کیا کریں گے، ہم اس کو اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ ہم سیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. پہلے تو ہمارے اسٹیپ میں یہ ہو گیا نا کہ ہمارے پاس فار ایگزامپل ہم نے مارکیٹنگ والوں کو دینا ہے، ہم نے اکاؤنٹ والوں کو دینا ہے، ہم نے ہیومن، اور سیکنڈ اسٹیپ میں ہم اس کے مطابق ان کی کانفیگریشن کر دیں گے. یعنی اب ہمارے پاس فیز نمبر 3 میں یعنی ریئلائزیشن میں ہمارے پاس چیزیں آ گئی ہیں. R3 کی جو یہاں پر بات کی ہے بیسکلی ایس اے پی کی R3 ورژن کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں. پھر ہمارے پاس فائنل پریپریشن ہوتا ہے. اب ہمارے پاس فائنل پریپریشن میں تمام چیزیں ٹیون ہو گئی ہیں تو ہم نے اس میں نیسسری ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے کہ کوئی چیز مسنگ ہے یا کوئی چیز رہتی ہے یا نہیں. جب ہم فائنل پریپریشن میں تمام چیزوں کو اوکے کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ففتھ اسٹیپ ہوگا اس میں ہم کیا ہو جائیں گے، ہم گو لائیو ہو جائیں گے. گو لائیو کا مطلب یہی ہے جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کہ یہ اب ہمارے پاس ای آر پی اویلیبل ہے اور ناؤ دا امپلائیز کین یوز اٹ، ٹھیک ہے. اس میں جو ہمارے پاس پروسیجرز ہوں گے وہ اور یا میجرمنٹس ہوں گی وہ ہم اب آن دا بیسس آف ریویو ہم دیکھتے جائیں گے. اور ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو یہ امپلائیز یا ہمارے پاس جن نے یہ ای آر پی کو استعمال کرنا ہے وہ کیسے کریں گے، ان میں اگر انہیں کوئی مشکلات آ رہی ہے تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ ان میں لیٹ سے کوئی جو چینجز ہیں وہ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور ہم انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بھی اس چیز کی انالیسس کریں گے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارے پاس یہ ایک اور ریپڈ میتھڈالوجی ختم ہوتی ہے. اب ہم اپنی یہاں پر ویڈیو نمبر 3 کو اینڈ کرتے ہیں اور ہم جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہم اس میں تمام چیزوں کو ہمارے اپنے لیکچر کو سم اپ کریں گے. تھینک یو.